ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں، وہ اپنا نام بتاتا ہے، اور 30 سیکنڈ بعد وہ نام ذہن سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں. جی بالکل. یا پھر وہ زبان کی نوک پر والا لمحہ، جب کوئی جواب آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں لیکن یاد نہیں آتا. بہت عجیب تجربہ ہوتا ہے وہ. آج ہم علمی نفسیات یعنی کوگنیٹو سائیکالوجی پر مبنی کچھ نوٹس کی مدد سے یادداشت کی انہی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ ہمارا دماغ یادوں کو کیسے بناتا ہے، کیسے سنبھالتا ہے، اور کبھی کبھی کیوں کھو دیتا ہے. اور اس سفر میں ہمارا رہنما اصول ایٹکنسن اور شفرن کا پیش کردہ ایک ماڈل ہوگا. اسے آپ یادداشت کا ایک نقشہ سمجھ سکتی ہیں. اچھا. یہ ہمیں دکھائے گا کہ کوئی بھی معلومات، چاہے وہ کسی کا نام ہو یا کوئی اہم سبق، ہمارے ذہن میں کس راستے سے داخل ہوتی ہے، کہاں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، اور آخر کار ہمیشہ کے لیے کیسے محفوظ ہو جاتی ہے. چلیں تو پھر اس نقشے کو کھولتے ہیں. مجھے یہ ایک فلو چارٹ جیسا لگ رہا ہے جو ایک پورے سفر کو دکھا رہا ہے. جی. تو اس میں پہلا پڑاؤ ہے انوائرمنٹل انپٹ، یعنی ہمارے ارد گرد کی دنیا سے آنے والی ہر قسم کی معلومات. بالکل. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، یہ معلومات کا ایک سیلاب ہے جو ہر لمحہ ہم پر برس رہا ہے. یہ سیلاب سب سے پہلے ہمارے حسی وصول کنندگان یعنی سینسری رجسٹرز میں داخل ہوتا ہے. اچھا، یہ ہمارے دماغ کے دروازے ہیں؟ جی، سمجھ لیں کہ آنکھیں بصری یعنی ویژول معلومات کے لیے، کان سمعی آڈیٹری معلومات کے لیے. یہاں معلومات 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹھہرتی ہیں، اور اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں. اور جن معلومات پر ہم توجہ دیتے ہیں وہ پھر اگلے اسٹیشن یعنی شارٹ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے؟ جی، اسے ٹیمپرری ورکنگ میموری بھی کہا جاتا ہے. یہ نام مجھے بہت پسند ہے، ورکنگ میموری. ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہمارے دماغ کی میز ہے، جام کاغذ پھیلا کر فوری طور پر کوئی کام کرتے ہیں. کہہ سکتی ہیں. صرف 20 سے 30 سیکنڈ؟ جی. اسے زیادہ دیر تک رکھنے کے لیے ہمیں کچھ ذہنی کام کرنے پڑتے ہیں جنہیں کنٹرول پروسیسز کہتے ہیں. ان میں سب سے پہلا اور آسان عمل ریہرسل ہے، یعنی دہرائی. جیسے کسی کا فون نمبر ملنے پر ہم اسے موبائل میں محفوظ کرنے تک مسلسل دہراتے رہتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں. اچھا، 0300 0300. بالکل یہی. دوسرا اہم عمل ہے کوڈنگ، یعنی معلومات کو کسی مطلب خیز شکل میں ڈھالنا. صحیح. تیسرا ہے ڈیسیژنز، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی معلومات اہم ہے اور کون سی نہیں. اور چوتھا ہے ریٹریول اسٹریٹجیز، یعنی وہ طریقے جن سے ہم پرانی یادوں کو ڈھونڈ کر واپس لاتے ہیں. یہ سب کام اسی چھوٹی سی ذہنی میز پر ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہیں پر ایک بہت دلچسپ بات ہوتی ہے. جب یہ چھوٹی سی میز یعنی شارٹ ٹرم میموری ہمارے دماغ کی بڑی لائبریری یعنی لانگ ٹرم میموری سے رابطہ کرتی ہے. جی. جب کوئی نئی معلومات آتی ہے تو ہمارا دماغ فوراً اپنی لائبریری سے پرانی کتابیں نکال کر اس کا موازنہ کرتا ہے. اس کی ایک سنگین مثال ڈپریشن کے مریضوں میں ملتی ہے. وہ اکثر اپنے ماضی کے تلخ واقعات کو اپنی لانگ ٹرم میموری سے بار بار نکالتے رہتے ہیں. اچھا. یہ یادیں ان کی ورکنگ میموری میں آ کر ان کی موجودہ سوچ پر چھا جاتی ہیں، جس سے ان کی حالت مزید خراب ہوتی ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ یادداشت کے یہ دونوں نظام الگ تھلگ نہیں، بلکہ مسلسل ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو اس بڑی لائبریری یعنی لانگ ٹرم میموری یا LTM کی تعریف کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں تو یہی ہے کہ کوئی بھی یاد جو 20-30 سیکنڈ سے زیادہ قائم رہے وہ LTM کا حصہ ہے. جی، لیکن یہ سب کے لیے الگ الگ معنی رکھتی ہے. طالب علم کے لیے امتحان کی تیاری، کسی بزرگ کے لیے یہ یاد رکھنا کہ چابیاں کہاں رکھیں، یا بچے کے لیے جوتے کے تسمے باندھنا سیکھنا، یہ سب LTM ہی ہے. ٹھیک ہے. اور LTM کوئی ایک قسم کی الماری نہیں، بلکہ اس میں مختلف خانے ہیں. پہلی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ایپیسوڈک میموری اور دوسری پروسیجرل میموری. ایپیسوڈک اور پروسیجرل؟ جی، ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت دلچسپ ہے. ایپیسوڈک میموری ہماری ذاتی زندگی کے واقعات کی یادداشت ہے. یہ ہماری زندگی کی کہانی کی کتاب ہے.
آپ کا نام، آپ کی سالگرہ، کل رات کھانے میں کیا کھایا تھا، یہ کیا کی یادداشت ہے۔ اچھا، تو اگر ایپیسوڈک میموری ہماری زندگی کی کہانی کی کتاب ہے تو کیا پروسیجرل میموری ہمارے جسم کی مسل میموری جیسی کوئی چیز ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جیسے ایک بار سائیکل چلانا سیکھ لیا تو پھر کبھی نہیں بھولتے، چاہے 20 سال بعد ہی کیوں نہ چلائیں۔ جی، یہ وہی مسل میموری ہے۔ یہ کیسے کی یادداشت ہے، دانت صاف کیسے کرنے ہیں، گاڑی کیسے چلانی ہے۔ اور اس کا سب سے حیران کن ثبوت ایمنیشیا یعنی یادداشت کھو دینے والے مریضوں میں ملتا ہے۔ وہ اپنا نام، جو ایپیسوڈک میموری ہے، بھول سکتے ہیں۔ لیکن دانت صاف کرنے کا طریقہ نہیں بھولتے؟ بھول سکتا ہے، لیکن برش کرنا نہیں۔ یہ تو دماغ کے بارے میں ہماری سمجھ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ بالکل، اور تحقیق یہی بتاتی ہے کہ یہ دونوں یادیں دماغ کے بالکل مختلف حصوں میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اچھا۔ LTM کی اگلی تقسیم سیمانٹک اور سینسری میموری کی ہے۔ سیمانٹک میموری حقائق اور تصورات کی یادداشت ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں ہماری ذاتی ڈکشنری اور انسائکلوپیڈیا ہے۔ مطلب کتاب کا مطلب کیا ہے، پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ جی بالکل۔ اور سینسری میموری، یہ نام سے ہی حواس سے جڑی لگ رہی ہے۔ جی، یہ چیزوں کی حسی نمائندگی ہے۔ اسے اینالوگ ریپریزنٹیشن بھی کہتے ہیں، یعنی اصل چیز کی ہو بہو حسی نقل۔ جیسے کسی پرانے گھر کی مخصوص بو کا یاد آنا۔ بالکل، یا دادی کے ہاتھ کے بنے حلوے کا ذائقہ ذہن میں لانا۔ وہ احساس اتنا اصلی ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے وہ چیز ابھی بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، لیکن یہ سب باتیں صرف نظریات تو نہیں ہوں گی۔ ماہرین نے ان چیزوں کو، خاص طور پر LTM کے کام کرنے کے طریقے کو ثابت کیسے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ علمی نفسیات میں ماڈل صرف سوچ پر نہیں بلکہ ٹھوس تجربات پر بنائے جاتے ہیں۔ 1976 میں اینڈرسن نامی ایک ماہر نے یہ جانچنے کے لیے ایک تجربہ کیا کہ مشق یعنی پریکٹس کا ہماری یادوں کو واپس لانے کی رفتار یعنی اسپیڈ آف ریٹریول پر کیا اثر ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ تجربے میں شرکا کو کچھ سادہ جملے جیسے "The sailor is in the park" یعنی ملاح پارک میں ہے، بار بار یاد کروائے گئے۔ کچھ جملے زیادہ دہرائے گئے، کچھ کم۔ صحیح۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جملہ آپ نے پہلے پڑھا ہے، اور ان کے جواب دینے کی رفتار کو ماپا گیا۔ نتیجہ بہت واضح تھا۔ ویکر میموریز ٹیک لانگر ٹائم ٹو ری ایکٹیویٹ۔ یعنی جن یادوں کی مشق کم کی گئی تھی انہیں پہچاننے میں زیادہ وقت لگا۔ جی، یہ تو منطقی بات لگتی ہے۔ زیادہ پریکٹس سے چیزیں پکی ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے دماغ کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے جس سے یہ رفتار تیز ہو جاتی ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے اسپریڈ آف ایکٹیویشن کہتے ہیں۔ اسپریڈ آف ایکٹیویشن۔ جی، ہماری یادداشت کو ایک پرسکون جھیل کی طرح سمجھیں۔ جب آپ ایک تصور، مثلاً کتا کا پتھر اس میں پھینکتے ہیں تو اس سے لہریں اٹھتی ہیں۔ یہ لہریں صرف اسی جگہ نہیں رہتی بلکہ پھیل کر آس پاس کے جڑے ہوئے تصورات جیسے بلی، ہڈی اور بھونکنا کو بھی ہلکا سا چھو لیتی ہیں اور انہیں بھی تھوڑا سا فعال کر دیتی ہیں۔ یعنی ایک یاد کو چھیڑنے سے اس سے جڑی دوسری یادیں بھی نیند سے تھوڑی جاگ جاتی ہیں۔ بالکل۔ پرلمٹر اور اینڈرسن کا ایک تجربہ اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے شرکا کے 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ کو پرائمنگ کنڈیشن میں رکھا گیا۔ پرائمنگ مطلب ایک اشارے سے دوسرے کو تیار کرنا؟ جی، انہیں ڈاگ جیسا لفظ دکھا کر کہا گیا کہ اگلے لفظ کا پہلا حرف سی ہے، اسے مکمل کریں، تو لوگوں نے فوراً کیٹ کہہ دیا۔ صحیح۔ دوسرے گروپ یعنی کنٹرول کنڈیشن میں انہیں ایک غیر متعلقہ لفظ جیسے گیمبلر دکھا کر سی سے لفظ بنانے کو کہا گیا۔ اور ظاہر ہے ڈاگ کے بعد کیٹ سوچنا گیمبلر کے بعد کیٹ سوچنے سے زیادہ آسان ہوگا۔ بالکل، اعداد و شمار نے یہی دکھایا۔ پرائمنگ کنڈیشن میں رد عمل کا وقت اوسطاً 1.41 سیکنڈ تھا، جبکہ کنٹرول کنڈیشن میں 1.53 سیکنڈ۔ اچھا۔ یہ چند ملی سیکنڈ کا فرق نفسیات میں بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہی اسپریڈ آف ایکٹیویشن ہے۔ جب آپ نے ڈاگ کا تصور فعال کیا تو اس سے نکلنے والی لہروں نے کیٹ کے تصور کو پہلے ہی تھوڑا سا فعال کر دیا تھا۔ اسے ایسوسیٹیو پرائمنگ کہتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ دوسرے کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ جی، اور ریڈکلف اور میکون نے 1981 میں یہ بھی دکھایا کہ ان لہروں کو پھیلنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے۔ کتنا وقت؟
ان کے تجربے کے مطابق پرائم اور ٹارگٹ لفظ کے درمیان تقریباً 200 ملی سیکنڈ کا وقفہ سب سے مؤثر ہوتا ہے۔ 200 ملی سیکنڈ؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ LTM کی لائبریری سے کوئی کتاب نکال کر ہماری ورکنگ میموری کی میز پر رکھنے میں دماغ کو تقریباً 200 ملی سیکنڈ لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک ہی تصور سے بہت ساری معلومات وابستہ ہوں؟ کیا اس جھیل میں ایک ہی جگہ بہت سارے پتھر پھینکنے سے لہریں گڑمڑ نہیں ہو جاتی؟ یہاں انٹرفیرنس یعنی مداخلت کا تصور سامنے آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اسے دا فین ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ دا فین ایفیکٹ؟ جی، یہ اینڈرسن کے 1974 کے ایک اور شاندار تجربے سے ثابت ہوا۔ اس میں شرکاء نے لوگوں اور مقامات کے بارے میں 26 حقائق یاد کیے، مثلا وکیل چرچ میں ہے اور ہپی پارک میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ تصورات صرف ایک حقیقت سے جڑے تھے، جبکہ کچھ تصورات ایک سے زیادہ حقائق سے جڑے تھے۔ مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ جن تصورات کے ساتھ زیادہ باتیں جڑی تھیں انہیں یاد کرنے میں زیادہ وقت لگا ہوگا۔ بالکل یہی ہوا۔ جس تصور کے ساتھ جتنے زیادہ حقائق منسلک تھے اسے پہچاننے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگا۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنی توانائی یعنی ایکٹیویشن کی صلاحیت محدود ہوتی ہے، اس کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے۔ جب ایک تصور سے پنکھے کی طرح کئی راستے نکل رہے ہوں تو یہ توانائی ان سب راستوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اچھا، جس سے ہر راستے پر اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ یعنی اگر کوئی طالب علم ایک ہی لفظ کے 10 مختلف معنی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے ہر معنی کو یاد کرنے میں زیادہ مشکل ہوگی۔ جی، بمقابلہ ایک لفظ جس کا صرف ایک ہی مطلب ہو۔ یہ امتحان کی تیاری کے لیے بہت اہم نقطہ ہے، اور لوئس اور اینڈرسن نے 1976 میں یہ بھی ثابت کیا کہ یہ اثر صرف نئی سیکھی ہوئی معلومات پر نہیں بلکہ ہمارے پہلے سے موجود علم پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب شرکاء نے مشہور شخصیات جیسے نیپولین کے بارے میں کچھ فرضی حقائق یعنی فینٹیسی فیکٹس یاد کیے، مثلا نیپولین انڈیا سے تھا، تو بعد میں انہیں نیپولین کے بارے میں اصلی حقائق کو پہچاننے میں بھی زیادہ وقت لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ غلط معلومات صرف ہمیں گمراہ ہی نہیں کرتی بلکہ وہ ہمارے دماغ میں موجود صحیح معلومات تک رسائی کو بھی سست کر دیتی ہیں۔ اور مداخلت کا سب سے شدید نتیجہ بھولنا ہے۔ ایک کلاسک تجربے میں AD گروپ نے پہلے کیٹ 43 جیسی جوڑیاں یاد کیں اور پھر کیٹ 82 جیسی۔ یعنی پہلا لفظ کیٹ وہی رہا، صرف اس سے جڑا نمبر بدل گیا۔ جی، جبکہ دوسرے گروپ CD گروپ نے پہلے کیٹ 43 یاد کیا اور پھر بون 82، یعنی دونوں الفاظ نئے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے گروپ کو پرانی جوڑی کیٹ 43 یاد کرنے میں بہت زیادہ دشواری ہوئی، کیونکہ اب کیٹ کے تصور سے 2 راستے نکل رہے تھے، 43 اور 82، جس کی وجہ سے پرانے راستے پر توانائی کمزور پڑ گئی اور وہ بھول گئے۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھولنا اکثر معلومات کا غائب ہو جانا نہیں بلکہ صحیح معلومات تک پہنچنے والے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جانا ہے۔ آپ نے آج کی گفتگو کا نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ بھولنا اکثر معلومات کا ضائع ہونا نہیں بلکہ مداخلت کی وجہ سے اسے صحیح وقت پر فعال کرنے میں ناکامی ہے۔ اور شاید اسی لیے ہم اکثر وہ چیزیں پہچان لیتے ہیں جنہیں ہم یاد نہیں کر پاتے۔ مجھے یاد ہے پچھلے ہفتے میں ایک فلم کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اداکار یاد تھا، کہانی یاد تھی، یہاں تک کہ پوسٹر کا رنگ بھی ذہن میں تھا، لیکن نام زبان پر آ کر پھسل رہا تھا۔ بالکل، آپ کا تجربہ ریکال یعنی یاد کرنے اور ریکگنیشن یعنی پہچاننے کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ ریکال اور ریکگنیشن؟ جی، ریکگنیشن عام طور پر ریکال سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ ریکگنیشن ٹیسٹ میں آپ کو زیادہ اشارے یعنی کیوز ملتے ہیں۔ اچھا۔ یہ اشارے آپ کی یادداشت کے نیٹ ورک کو فعال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سوال کہ چشمے میں استعمال ہونے والے لینس کس نے ایجاد کیے، یہ ایک ریکال کا سوال ہے اور مشکل ہے۔ لیکن اگر آپشنز میں ابن الہیثم کا نام دیا جائے تو یہ ایک ریکگنیشن کا سوال بن جاتا ہے اور جواب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کا زبان کی نوک پر یا ٹپ آف دا ٹنگ کا تجربہ ریکال میں ہوتا ہے، ریکگنیشن میں نہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا عملی نچوڑ کیا ہے؟ طالب علموں کے لیے یا عام زندگی میں ہم اس علم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
طالب علموں کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل میں روابط یعنی لنکس اور تفصیلی نیٹ ورکس یعنی الیبوریٹ نیٹ ورکس بنانا بہت ضروری ہے۔ یعنی صرف کیا نہیں بلکہ کیوں اور کیسے پر بھی توجہ دینا۔ بالکل، معلومات کو الگ الگ خانوں میں رٹا لگانے کے بجائے اسے آپس میں جوڑنے، اس کی مثالیں سوچنے اور اسے پرانے علم سے منسلک کرنے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ صحیح۔ یادداشت الفاظ کی یادداشت سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اور ایک دلچسپ ٹیکنیک جو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ خوشبو سے جڑی ہے۔ ہماری خوشبو کی یادداشت سب سے زیادہ طاقتور اور دیرپا ہوتی ہے۔ کسی خاص مضمون کو پڑھتے وقت ایک مخصوص عطر استعمال کرنا امتحان کے وقت اس خوشبو کو یاد کر کے معلومات کو واپس لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو آج ہم نے یادداشت کے سفر کا آغاز ایٹکنسن شفرن کے ماڈل سے کیا۔ دیکھا کہ LTM ایک جھیل کی طرح ہے جس میں یادوں کی لہریں پھیلتی ہیں۔ یہ بھی سمجھا کہ فین ایفیکٹ کی وجہ سے زیادہ معلومات کیسے مداخلت کرتی ہیں، اور آخر میں ریکال اور ریکگنیشن کے فرق کو جانا۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یادداشت کوئی جامد گودام نہیں بلکہ ایک زندہ، فعال اور باہم مربوط نیٹ ورک ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوال جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ 1959 میں پین فیلڈ نامی ایک نیورو سرجن نے مرگی کے مریضوں پر آپریشن کے دوران ان کے دماغ کے کچھ حصوں کو برقی طور پر متحرک کیا۔ اچھا۔ یہ ایک بے درد عمل تھا اور مریض ہوش میں تھے۔ جب انہوں نے دماغ کے ٹیمپورل لوبز نامی حصے کو ہلکا سا کرنٹ دیا تو مریضوں کو اپنے بچپن کی وہ بھولی بسری یادیں انتہائی واضح طور پر یاد آنے لگی جو وہ عام حالت میں کبھی یاد نہیں کر پاتے تھے۔ واہ! ایک عورت کو اپنے بچپن کا گانا ایسے سنائی دینے لگا جیسے وہ کمرے میں بج رہا ہو۔ اس سے یہ گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی اپنی یادیں کبھی کھوتے ہیں؟ یا کیا ہماری زندگی کا ہر تجربہ، ہر منظر، ہر آواز، ہر احساس ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن کی گہرائیوں میں محفوظ رہتا ہے اور صرف صحیح چابی یا صحیح برقی اشارے کا انتظار کرتا ہے تاکہ ایک بار پھر سطح پر آ سکے؟